ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ بس رکے، بہت ہی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دو باتیں کہی، دونوں کو ذرا جوڑ کے دیکھیے۔ پہلی بات انہوں نے کیا کہی کہ امت کا عمل چلے آ رہا ہے، یعنی امت چونکہ عمل کرتے آ رہی ہے اس لیے اس رات میں عمل کیا جائے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ڈھول باجا، جو بعد کی جو کچھ خرافات امت میں بعد میں یہ یعنی یہ بھی چلا رہا نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کا عمل چلا آ رہا ہے، ایک تو عبادت والا عمل چلا رہا امت میں، کہتے وہ ماننا ہے۔ پھر یہ جو ڈھول باجے والا کچھ اور عمل ایڈ کیا گیا ہے، وہ چونکہ بعد میں امت نے اس کو جو ہے عمل کرنا شروع کیا، اس کو نہیں ماننا ہے۔ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے تفریق کیسے کی کہ ایک عمل جو چلا آ رہا ہے اس کو ماننا ہے، اور بعد میں جو ڈھول باجے شروع ہوا یہ بھی تو کئی سالوں سے شروع ہے، یہ بھی تو اچھا خاصا زمانہ ہو گیا کہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، آپ کو ماننا ہے امت کے عمل کی وجہ سے ماننا، تو دونوں کو مانیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ جو ڈھول باجے والی بات ہے یہ بعد میں شروع ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے دور یعنی صحابہ سے نہیں چلا رہا، تو صحابہ سے شب برات اور یہ 15ویں شعبان کی عبادت بھی نہیں آ رہی ہے۔ اگر یہ ڈھول باجا بعد میں شروع ہوا ہے، عہد صحابہ کا دور اس سے خالی ہے، تو 15 شعبان کی عبادت کا معاملہ بھی عہد صحابہ سے خالی ہے۔ عہد صحابہ میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، کسی ایک بھی صحابی سے 15 شعبان کی رات عبادت ثابت نہیں ہے۔ تو جس طرح ڈھول باجا کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی امت میں شروع ہوا لیکن شروع پہلے سے نہیں تھا، پہلے لوگوں نے نہیں کیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو ایسے 15 شعبان کی رات کی عبادت بھی صحابہ نے نہیں کیا، تو بعد کے لوگ ایجاد کرتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ امت جو آپ کہہ رہے ہیں، امت اگر کوئی عمل نبی کے صحابہ کے دور سے کرتی آ رہی ہے جس کو اجماع کہتے ہیں اس کو تو مانتے، لیکن اس پر اجماع نہیں ہے، یہ کوئی اجماعی عمل نہیں ہے۔ اگر اکثریت نے کوئی عمل کیا ہے اگر وہ ثابت نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ دیکھیے بہت پرانے زمانے سے امام مالک رحم اللہ کے دور سے غالباً یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کریں گے، یہ عمل کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم نہیں کرنے والے اس کو، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بھلے چلا رہا ہے، کتنے زمانے سے چلا رہا ہے، لیکن ہم اس میں عمل نہیں کرتے۔ تو امت میں چلا رہا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ عہد صحابہ سے چلا رہا ہوں، اگر بعد میں شروع ہوا تو ہم اس کو نہیں مانیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ ڈھول باجا نہیں ماننے کہتے یہ بعد میں شروع ہوا ہے، تو یہ عبادت بھی بعد میں شروع ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔